وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرا دل میں چل رہا ہے تیری یاد میں الہی. میرا دل میں چل رہا ہے تیری یاد میں الہی. تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی. تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی. تیرا در تو تیرا در ہے تیرے در کے ایک گدا نے دنیا دوں کی عظمت میرے دل سے ہے مٹائی. تیرے حسن پر میں قرباں تیری نیم سی نگاہ نے. تیرے حسن پر میں قرباں تیری نیم سی نگاہ نے میرے اجڑے دل کی بستی ایک پل میں ہے بسائی. میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں. میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں. قاری نے مجھ کو صورت رحمان ہے سنائی. میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے. میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے. تیرے وصل کی تمنا میرے دل میں ہے سمائی. تیرے عاشقوں میں جینا تیرے سنگ در پہ مرنا. تیرے عاشقوں میں جینا تیرے سنگ در پہ مرنا. میں یہی سمجھ رہا ہوں تیرے در کی ہے رسائی. مجھے درد دل ملا ہے سن لو جہان والو. مجھے درد دل ملا ہے سن لو جہان والو. میں فقیر بے نوا ہوں مجھے مل گئی ہے شاہی. میرا دل میں چل رہا ہے
تیری یاد میں الہی تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی۔ معزز حاضرین کرام، علماء اعظام، میرے بزرگوں اور دینی بھائیوں، آپ بہت دیر سے علماء کرام کے مفید بیانات سماعت فرما رہے ہیں اور قیمتی بیانات سے آپ فائدہ اٹھا رہے تھے، لیکن اس کو بدقسمتی کہیے، اخیر کے اندر آپ کو ایسا بیان سننا پڑ رہا ہے کہ جس سے آپ پورے طور پر مستفید نہیں ہو پائیں گے۔ ابھی حضرت اقدس، میں نام نہیں جانتا، وہ یہی کہہ رہے تھے اخلاص کے ساتھ آپ سنیے اور اخلاص کے ساتھ آپ بیٹھے رہیے۔ خیر، میں یہ چاہتا ہوں اگر خلاصہ میری تقریر کا پیش کر دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ میرے بھائیوں، بہرحال اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے سامنے کچھ کہنے اور سننے کی توفیق بخشی ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے کچھ عرض کر رہا ہوں۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، میں اس آیت کا پہلے ترجمہ کر رہا ہوں، پھر اس کی روشنی میں چند باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ ہمارے مزاج سے واقف ہیں، اللہ نے ہماری فطرت بنائی ہے۔ علماء یہاں موجود ہیں، بہت ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، لوگوں میں سے بعض، لیکن مفسرین کی ایک رائے یہ ہے لوگوں میں سے اکثریت، یہاں پر من تکثیر کے لیے ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، فرماتے ہیں لوگوں میں سے اکثریت ایسی ہے جو اللہ کے علاوہ کو رب بناتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو رب نہیں مانتی، اکثریت ایسی ہے۔ اور بالکل واضح بات ہے، آج اربوں کی دنیا ہے، اربوں میں سے خود ہمارے اس بھارت کے اندر عرب سے زیادہ لوگ بستے ہیں، لیکن اللہ کو ماننے والے، اللہ کو رب بنانے والے، اللہ کو ایک معبود سمجھنے والے کتنے لوگ ہیں؟ اقلیت میں تھوڑے سے لوگ ہیں، اکثریت اللہ کے علاوہ کو رب بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَرْبَابًا، اللہ کے علاوہ کو شرکا قرار دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کو رب بناتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، الفت کرتے ہیں، انس رکھتے ہیں، ایسے جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ قرآن کریم میں نے کہا یہ اللہ کتاب ہے، اللہ ہماری فطرت سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کس کو لوگ رب بناتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کس کو وہ معبود سمجھتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کس کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں؟ میرے بھائی، قرآن کریم کی دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کے علاوہ سب سے بڑا انسان اپنے نفس کو خدا مانتا ہے، اپنی خواہشات کا وہ غلام ہے، اپنی خواہشات کا وہ بندہ ہے، اس کی خواہش میں جو آتا ہے وہ کر گزرتا ہے،
اس کی خواہش میں آیا نماز پڑھو تو نماز پڑھتا ہے، خواہش میں آیا نماز نہیں پڑھنی چاہیے نہیں پڑھتا، علماء کے پاس جانا چاہیے، خواہش میں آیا چلا گیا، خواہش نہیں بھی نہیں گیا۔ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے خواہشات کو معبود بنا رکھا ہے؟ اپنے خواہشات کا بندہ ہے انسان، اپنے خواہشات کا غلام ہے، خواہش میں جو آتا ہے کر گزرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ چاہے راضی ہو چاہے خوش ہو چاہے کچھ بھی ہو، اس سے پرواہ کیے بغیر اپنے خواہش کا وہ غلام ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ اور میرے بھائی، ہم اپنے خواہشات کے بندے ہیں، خواہشات پر چلتے ہیں، خواہشات میں جو آتا ہے کر گزرتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا ہے اور حقیقی معنی میں یہ ہے ہم خواہشات کے غلام نہیں ہیں، حقیقی معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ سے قریب بندوں کو نہیں کرنا چاہتے۔ جس بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سے دور کرنا چاہتے ہیں وہی بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنی بارگاہ سے راندہ کر دینا چاہتے ہیں وہی اللہ سے دور ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے، میرے بھائی اللہ اپنے سامنے ہمیں کھڑا دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم تہجد کی نماز نہیں پڑھتے، اللہ ہماری صورت دیکھنا گوار نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے گمراہ کر دیا ہے اپنے علم کے مطابق ایسے لوگوں کو جو اللہ کی بارگاہ سے دور ہے۔ ایک بندہ ایمان نہیں لاتا، وہ یہ سمجھتا ہے میں ایمان نہیں لاتا ہوں، ارے وہ کیا ایمان نہیں لائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان لانے کو پسند نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے ابو جہل، اکرمہ بن ابی جہل، اکرمہ بن ابی جہل ابو جہل کا بیٹا ہے۔ آپ کو معلوم ہے محمد پر اتنا بھروسہ تھا، اتنا یقین تھا، اور قرآن کا ایسا دیوانہ تھا۔ اللہ کے رسول راتوں میں جب قرآن پڑھتے تھے وہ چپ کے آ کے سنتا تھا اور قرآن کریم سے لطف لیتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کا ایمان لانا پسند نہیں تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے ایمان کے قریب آنے نہیں دیا اور اس کو اپنے دربار سے بھگا دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایمان قبول کرنے کے لیے بلاتے ہیں، فارس سے حضرت سلمان فارسی آتے ہیں، بلال حبشہ سے آتے ہیں، صہیب روم سے آتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جس کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں وہی بندے اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ لوگوں، نعمت پور کے لوگوں، آپ خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ کو علماء کے قریب کیا ہے اور اس جلسے سے استفادے کی توفیق بخشی ہے۔ آپ سب کے سب خوش نصیب ہیں، آپ مبارکباد ہیں، اللہ نے آپ کو قریب کیا ہے، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کو بھگا دینا چاہتے ہیں وہ کبھی قریب نہیں آیا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ قَلْبِهِ، اللہ ان کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، ان کو نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی، مدرسے والوں قریب آنے کی توفیق نہیں ملتی، علماء کے قریب وہ لوگ نہیں آتے ہیں، وہ چاہے کچھ بھی سمجھتا ہو، حقیقی معنی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے اللہ کے علاوہ کو لوگ رب بناتے ہیں، اور آگے اللہ نے فرمایا یحبونہم کحب اللہ، وہ محبت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ سے ایسے جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، جیسے اللہ سے پیار کرنا چاہیے، اللہ سے الفت کرنی چاہیے۔ محبت نام ہے میلان قلب کا، دل کے میلان کا نام محبت ہے۔ ایک چیز دوسرے کی طرف مائل ہوتی ہے اس کو محبت کہتے ہیں۔ اگر ایک جاندار دوسرے جاندار کی طرف مائل ہوتا ہے اس کو محبت کہتے ہیں، اور اگر غیر جاندار کے اندر میلان ہوتا ہے اس کو کشش کہتے ہیں۔ ایک مقناطیس چمبک لوہے کو کھینچتا ہے، کہتے اس نے کھینچ لیا،
کشش کہتے ہیں اس کو. غیر جاندار کے اندر اگر کھچاؤ ہے، میلان ہے، اس کو کشش کہتے ہیں. اور اگر جاندار کے اندر میلان ہے، ایک کا میلان دوسری طرف ہوتا ہے، اس کو محبت کہتے ہیں. میلان قلب کا نام محبت ہے. محبت 3 قسم کی ہوتی ہے. ایک محبت طبعی ہوتی ہے، ایک محبت عقلی ہوتی ہے، ایک محبت ایمانی ہوتی ہے. محبت طبعی یعنی طبعی طور پر آدمی کو کسی سے پیار ہوتا ہے. مثلا باپ کو اولاد سے پیار ہے. باپ کو جو اولاد سے پیار ہے یہ طبعی پیار ہے. بیٹا کیسا بھی ہو، نکتا ہو، لولا ہو، لنگڑا ہو، باپ کو ماں کو اپنے اولاد سے پیار ہوتا، بہت پیار ہوتا، بہت محبت ہوتی ہے. دیوبند میں ایک نائب محتمم گزرے ہیں مولانا محمد عثمان صاحب، اور چیئرمین تھے وہ، اور عجیب اللہ کے بندے تھے. حضرت شیخ الہند کے خاندان کے تھے اور ان کے نواسے تھے. حضرت مولانا عثمان صاحب دیوبند میں جب چیئرمین بنے ہیں، اس کی موجودگی میں دیوبند میں کوئی چیئرمین نہیں بن سکا. 50 سال تک وہ شخص چیئرمین رہا. دنیا کی تاریخ ہے. عجیب انسان تھے وہ، اور وہ اللہ کے بندے تھے. اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والے تھے. اور ایسا نہیں جیسے آج کل کا لیڈر ہوتا ہے، وہ ماشاءاللہ واقعتاً وہ پکے سچے لوگوں سے محبت کرنے والے. مولانا عثمان صاحب نے، ان کے پاس کہیں سے ایک ٹوپی آئی. انہوں نے سوچا کسی صاحب نے دی، کسی بچے کو، کسی غریب کو دے دیجئے. تو ان کے پاس ایک آدمی تھے، ان سے کہا بھائی ایک اچھا بچہ میرے پاس لاؤ، میں ٹوپی دینا چاہتا ہوں. بچہ مگر اچھا ہو، صاف ستھرا ہو، دیکھنے سننے میں بھی اچھا ہو. خیر 1-2 دن کے بعد وہ صاحب ایک بچے کو لے کے آئے جس کا کپڑا گندا، ناک سے ریزش بہ رہی ہے، بہت خراب. اس کے بعد جو ہے کہا جی یہ لے کے آیا، اس کو دے دیجیے آپ ٹوپی. تو مولانا عثمان صاحب نے ان سے پوچھا ارے اللہ کے بندے، میں نے تم سے کہا تھا اچھا بچہ لانا، صاف ستھرا ہو، کپڑا بھی صاف ہو، دیکھنے سننے میں اچھا ہو، تم تو گندے بچے کو اٹھا لائے. تو اس شخص نے میرے بھائی جو بات کہی ہے وہ سنانا چاہتا ہوں. اس نے کہا حضرت میری نگاہ میں اس سے زیادہ کوئی اچھا بچہ نہیں. یہ میرا بچہ ہے، میرا لاڈلا ہے، میرا پیارا ہے، اس سے اچھا میری نظر میں کوئی بچہ نہیں. یہ فطری محبت ہے. آدمی کو طبیعتاً میلان ہوتا اولاد کی طرف. اولاد ان کی نظر میں سب سے زیادہ پیارا ہوتی ہے. میں عرض کر رہا تھا اولاد سے یہ طبعی محبت ہوتی ہے، فطری محبت ہوتی ہے. ایک محبت عقلی ہوتی ہے. مثلا بیمار پڑ گئے، ڈاکٹر نے دوا دی، بہت کڑوی دوا ہے، طبیعت بالکل نہیں آمادہ ہوتی پینے کے لیے، لیکن ڈاکٹر نے کہا اگر تم دوا نہیں پیو گے تو مر جاؤ گے، اس لیے اس کو پیو. وہ بیچارہ اس کڑوی دوا کو آنکھ کان بند کر کے پی لیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے، اس کی عقل یہ کہتی تو اسے پی لے، اس لیے کہ تیری بیماری کی شفا اس میں ہے، تو شفا یاب ہو جائے گا، اس لیے اس کو پی لے. اس کو پی لیتا ہے. وہ یہ محبت کر رہا، اس دوا کو چاہ رہا ہے وہ، لیکن عقلاً چاہ رہا ہے، طبیعت نہیں آمادہ ہوتی. یہ عقلی محبت ہے. ایک تیسری محبت ایمانی محبت ہوتی ہے. یعنی طبیعت چاہے نہ چاہے، عقل مانے یا نہ مانے، مگر اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، لہذا ہمیں اس سے پیار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فلاں سے پیار کرو. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. ہمیں ان سے محبت کرنی ہے، اور اتنی محبت کرنی ہے کہ سب سے زیادہ محبت کرنی ہے. اللہ کے رسول سے محبت، یہ محبت کون سی ہے؟ اس سلسلے کے اندر محدثین کا بڑا اختلاف ہے.
علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے اللہ کے رسول سے محبت تو طبعی محبت ہے، لیکن محدثین کی اکثر کی رائے یہ ہے ایمانی محبت ہے۔ اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں بن سکتا یہاں تک کہ میں اس کی جان سے، اس کی اولاد سے، ساری دنیا سے زیادہ محبوب بن جاؤں۔ الغرض یہ تو ایک لمبی بات تھی، میں عرض کر رہا تھا محبت یہ 3 قسم کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، عجیب اللہ نے بات فرمائی ہے اور فرمایا ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے صرف محبت نہیں ہوتی، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے عشق ہوتا ہے، محبت صرف نہیں۔ میں نے عرض کیا قرآن کریم یہ کہتا ہے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے عشق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف محبت نہیں ہوتی، محبت تو نام ہے میلان قلب کا، دل کے میلان کا نام، کسی کی طرف دل مائل ہو جائے، اپنا دل کھو بیٹھے، یہ تو ہے محبت۔ اور عشق کیا ہوتا ہے؟ پیران پیر سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے عشق کی تعریف کی ہے العشق نار یحرق ما سوى المحبوب، عشق ایک ایسی آگ ہے جب سینے میں جلتی ہے تو اپنے محبوب کے ما سوا کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ جب محبوب سینے میں ہوتا ہے اس کے علاوہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں، ایک محبوب ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا، یہ عشق ہے۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے عشق کی تعریف کی العشق نار یحرق ما سوى المحبوب، عشق ایک ایسی آگ ہے جب سینے میں جلتی ہے ساری چیزوں کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ تبارک تعالیٰ سے صرف محبت نہیں تھی، عشق تھا، اور ایسا عشق تھا، ایسا عشق تھا اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس نے اللہ کے سوا ساری چیزوں کو دل سے نکال دیا، ساری چیزیں دل سے ختم ہو گئی، ایک ان کے دل کے اندر ایک اللہ تھا، اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ یہ دل میرے اللہ کا گھر ہے، میرے مولا کا مکان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے 2 ہاتھ دیے ہیں، 2 پیر دیے ہیں، 2 آنکھیں دی ہیں، لیکن دل ایک ہے، اس دل کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ بستا ہے، اللہ کا گھر ہے۔ میرا دل اللہ اللہ کی آواز نکالتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب اللہ پر ایمان لایا ہے، ایمان لانے کے بعد ان کے دل کے اندر عشق کی ایسی آگ لگی کہ ساری چیزوں کو ختم کر دیا، اور اس کے دل میں صرف ایک اللہ ہے، صرف ایک اللہ ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف کے غلام ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ امیہ بن خلف بلال کو بلا کر کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد بلال اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے، اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو، اپنی جان سے تمہیں محبت ہے، ابھی بھی محمد کا دعوت چھوڑ دو اور اپنے پرانے دین اور دھرم پر آ جاؤ۔ مگر بلال کہتے تھے سب کچھ ہو سکتا ہے مگر یہی نہیں ہو سکتا۔ امیہ بن خلف نے اوباش لونڈوں کے حوالے کر دیا، اوباش لڑکوں نے ان کے پیر میں رسہ باندھ دیا اور ہاتھ میں رسہ باندھ دیا اور گلیوں میں گھسیٹا جاتا اور یہ اعلان کیا جاتا جو محمد پر ایمان لائے گا اس کا یہ حشر ہوگا۔ مگر وہ بلال ہے، ان کی زبان پر وہی رٹ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ الصمد، اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ سیدنا
अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उधर से गुजर हुआ। हजरत बिलाल की हालत देख करके उनकी आंखों में आंसू भर आए। हजरत अबू बकर ने बिलाल से कहा, बिलाल तुमने क्या कर रखा है, ये हशर बना रखा है। अरे अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, तन्हाइयों में भी मौजूद है, काली कोठरी में भी अल्लाह मौजूद है। तन्हाइयों में अल्लाह अल्लाह कह लिया करो, इस भरे मजमे के अंदर अपने आप को इतनी तकलीफ में मत मुब्तला करो, तुम्हारी तकलीफ हमसे देखी नहीं जाती। हजरत बिलाल वादा करते हैं कि हजरत आज के बाद से मैं तन्हाइयों में अल्लाह अल्लाह कहा करूंगा, भरी महफिल में अल्लाह अल्लाह नहीं करूंगा। कह के चले गए। अल्लाह के रसूल की खिदमत में जाकर सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हजरत बिलाल की तकलीफ देखी नहीं जाती। हजरत बिलाल का हाल बहुत बुरा है, लोगों ने उसको बुरा कर रखा है। उमैया बिन खलफ ने अब्बास लोंडो के हवाले, उनका बदन छल्ली छल्ली है और उनके बदन से खून बह रहा है। अल्लाह के रसूल कहते हैं, अबू बकर दुआ करो, अल्लाह ताला उनको परेशानी से निजात दे। उसके बाद दूसरे दिन जब गुजर होता है तो देखते हैं हजरत बिलाल को अंगारों पर लिटा रखा है और उस अंगारे पर भी बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जबान पर उसी अंदाज पर है, अल्लाहु अहद अल्लाहु समद ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह की जात बेनियाज है। हजरत बिलाल उनको देखकर चीख निकल गई, कहने लगे, बिलाल मैंने कल तुमसे कहा था, तुमने ये क्या कर रखा है, तन्हाइयों में अल्लाह अल्लाह कह लिया करो। उस वक्त हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, अबू बकर आपकी बात ऐसी नहीं थी जो टाली जाती, आपने मुझे बड़ी मेरे ऊपर एहसान किया है, मगर मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तन्हाइयों के अंदर सिर्फ एक अंदर से आवाज निकलती है, सारी चीजें अंदर से खत्म हो चुकी है, एक माबूद है, वही अल्लाह है। वो अंदर से कहता है, कहो कहो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अल इश्क़ु नारुन यहरिक़ु मा सिवल महबूब, अंदर सिर्फ महबूब है, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरी जान अब जाए या खत्म हो जाए, मेरी जान बचे या रहे, हमें इसकी परवाह नहीं है, मगर ये आवाज अब दबने वाली नहीं है, ये आवाज तो निकलेगी, आवाज दायर होगी। चुनांचे फिर हजरत अबू बकर के सामने चीख कर कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। कुरान करीम यही कहता है, ईमान वालों को अल्लाह से इश्क होता है, अल्लाह तबारक तआला से इतनी मोहब्बत होती, इतनी मोहब्बत होती है, उसके मुकाबले में किसी से प्यार नहीं होता, न ख्वाहिश से प्यार होता है, न दिल से प्यार होता है, न जान से, न अपने बयान से, न अपने हाथ से, न अपने पैर से, न जिस्म से, किसी से इतना प्यार नहीं होता जितना प्यार होता है अल्लाह तबारक तआला से। कुरान यही कहता है, वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। इश्क तो ऐसा ही है, मोहब्बत करने वाला अपने आप को देखे ये नहीं हुआ करता, और अल्लाह तबारक व तआला
ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، سب کچھ ہے، تو اللہ سے اتنا ہی پیار ہونا چاہیے، اللہ سے اتنا ہی عشق ہونا چاہیے، اللہ کے مقابلے میں ہم ساری چیزوں کو قربان کر دیں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، یہی تقاضا ہے ایمان کا۔ اور قرآن کریم جو یہ کہہ رہا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اگر اللہ سے پیار ہوگا، اللہ سے عشق ہوگا، اب اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی چیز آپ کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ ایک آدمی اللہ کو حکم آ جائے اور وہ اپنے مال کو دیکھے، اللہ کو حکم آ جائے اپنی جان کو دیکھے، اللہ کو حکم آ جائے وہ کچھ اور دیکھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کی پوری تاریخ بھری پڑی ہے، میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، میرے بھائی بات میں ختم کرنا چاہتا ہوں، اس وجہ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ سے عشق ہونا چاہیے، اللہ سے پیار ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ ہمارا محبوب ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، اللہ ہمارا روزی رساں ہے، اللہ مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے، کون مشکلوں سے بچاتا ہے؟ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایاز محمود کا واقعہ نقل کیا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں محمود بادشاہ ہے، ایاز غلام ہے، مگر بڑا سمجھدار ہے۔ بعد میں آیا، سمجھداری کی وجہ سے بادشاہ کی قربت نصیب ہو گئی، تمام وزراء اس کو دیکھ کر جلنے لگے، بادشاہ کو معلوم ہو گیا ایاز کو دیکھ کر سب جلتے ہیں۔ ایک دن تمام وزراء کو بلایا اور بلا کر کے شاہی خزانے سے ایک ہیرا نکالا، اور ہیرا نکال کر کے محمود نے ایک وزیر کو بلایا اور یہ کہا کہ دیکھو میرا حکم ہے اس ہیرے کو توڑ ڈالو، میرا حکم ہے اس ہیرے کو توڑ ڈالو۔ اس وزیر کے ہاتھ میں دیا، وہ ہیرا دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد وہ کہتا ہے یہ ہیرا ہمارے ملک کی شان ہے، ہمارے ملک کی مان ہے، اس ہیرے کو توڑنا اپنے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ہے، میں بالکل اس ہیرے کو توڑ نہیں سکتا، یہ میرے ملک کی شان ہے۔ کبھی ہمارے بھارت کے اندر ایک قیمتی ہیرا تھا، کوہ نور نام کا ہیرا تھا، جو پوری دنیا میں مانا ہوا ہیرا تھا۔ جب انگریز یہاں سے گیا، ملک کو یہی چھوڑ دیا، مگر وہ کوہ نور کو لے کے چلا گیا۔ آج برطانیہ کی زینت وہ ہیرا بنا ہوا ہے، اگرچہ اس کے ٹکڑے ہوئے ہیں لیکن وہ ہیرا برطانیہ میں چلا گیا۔ میرے بھائی محمود نے اس وزیر سے کہا میرا حکم ہے اس ہیرے کو توڑ ڈالو، مگر وہ کیا کرتا ہے؟ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے میرے ملک کی شان ہے، میرے ملک کی بان ہے، میں اس کو کیسے توڑ سکتا ہوں؟ اس کو توڑنا اپنے آپ کو چور چور کر دینا ہے، ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ہے، میں اس کو نہیں توڑ سکتا، اٹھا کے رکھ دیا۔ دوسرے کو بلایا، اس سے بھی کہا دیکھو یہ ہیرا ہے، میرا حکم ہے اس ہیرے کو توڑ ڈالو۔ وہ بھی کہتا ہے صاحب یہ کتنا قیمتی ہیرا ہے، کتنا چمکتا دمکتا ہیرا ہے، کتنا پیارا ہیرا ہے، ہماری جان سے زیادہ پیارا ہے، میں اس کو کبھی برباد نہیں کر سکتا، میں اپنے آپ کو ہلاک کر سکتا ہوں مگر ہیرے کو نہیں کر سکتا۔ انہوں نے رکھ دیا، جتنے وزراء 25 وزراء کو بلایا اور سب نے یہی جواب دیا۔ آخر میں ایاز کو بلایا اور بلا کر کے کہا ایاز یہ ہیرا ہے لو اور میرا حکم اس کو توڑ ڈالو۔ ایاز نے ہاتھ میں ہیرا لیا، زمین پر پٹک دیا اور پتھر مار کر چور چور کر دیا، وہ حرام بچ گیا۔ ایک نعرہ لگا واللہ جی کافرس، کہا اللہ کی قسم یہ شخص ملک کا نافرمان ہے، ملک کا بدخواہ ہے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہیے، اس نے ملک کو تباہ کر دیا، ہمارے ملک کا قیمتی ہیرا برباد کر دیا۔ محمود نے ایاز کی طرف خطاب کر کے کہا ایاز اس کو جواب دو۔ مولانا روم نے نقل کیا، ایاز نے کہا گفت محروان کم ملک، گفت محتران ملک،
امرے سے بہتر بقیمت یا گوہر. قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کیا کہا سنو، غور سے سنو اے ملک کے عقل مند سمجھے جانے والوں، اے ملک کے عقل مند سمجھنے والوں، سنو غور سے. ارے تم نے ایک ہیرے کی حفاظت کی، مگر ہیرے کا جو مالک اور بادشاہ تھا اس کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، چھلی چھلی کر دیا. ارے اگر ہمارا بادشاہ رہ جائے گا ایسے ہزاروں ہیرے ہمارے ملک میں آ جائیں گے. اور تم نے ہمارے بادشاہ کے دل کو چھلی چھلی کر دیا اور ہیرے کی حفاظت کر لی. تم نے کیا حفاظت کی؟ اپنے بادشاہ کے حکم کی حفاظت کرنا ہے. اصل یہ ہے ہم اپنے خواہشات کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو پامال کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو برباد کرتے ہیں. اصل ہمیں اللہ کے حکم کو پاس رکھنا چاہیے، اللہ کے حکم کو ماننا چاہیے. ہزاروں خواہشیں اگر اللہ کے حکم پر قربان ہو جائے، قربان ہو جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے عشق کرنے والا، اللہ سے محبت کرنے والا، وہ خواہشات کا غلام نہیں ہوا کرتا، وہ خواہشات کا بندہ نہیں ہوا کرتا، وہ تو اللہ کا بندہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں. اللہ کا جو حکم آئے کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم کے سامنے وہ کوئی اپنا کام کرے، اپنے خواہشات کو کرے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، واقعہ لمبا ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ان کی جو شادی ہوئی انتہائی مدینے میں سب سے زیادہ خوبصورت، اور شادی کر کے گھر لے کر گئے. اللہ کے رسول کا حکم ہوا، اعلان ہوا جنگ میں چلو. شادی کے رات کے اندر وہ سیدھے اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ میں چلے جاتے ہیں. اور تاریخ بتاتی ہے اس جوان مردی کے ساتھ جنگ کے اندر بہادری کی اور شہید ہو گئے. اللہ کے رسول نے شہادت کے بعد ان کو اٹھایا اور ان کے سر کو اپنے پیر پر رکھا اور اللہ کے رسول فرمانے لگے یہ وہ سعد ہیں جن کے نکاح کے پیغام کو کسی مدینے والے قبول نہیں کیا، مگر یہ اللہ کی اتنا پیارا بندہ ہے، اتنا پیارا بندہ ہے، اللہ کا ایسا عاشق ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ ایسا ایمان لایا ہے، اس کا ایک ایمان پورے مدینے والوں کی نجات کے لیے کافی. اللہ سے ایسا عشق ہوتا ہے، اللہ سے ایسا پیار ہوتا ہے. بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں اللہ سے محبت کرو، اللہ سے عشق کرو، اللہ کا کہا مانو، اللہ کی بات پر عمل کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، اسلام کی فرما برداری کرو، علماء کی باتیں مانو، علماء کے نقش قدم پر چلو، علماء کی پیروی کرو. یہ مدارس یہ اسلام کے قلعے ہیں، اسلام کی حفاظت گاہیں ہیں. اسلام اس کے ذریعے سے محفوظ ہو رہا ہے اور اسلام اس کے ذریعے پروان چڑھ رہا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. جہاں مدارس ہیں، علماء دیوبند ہیں، علماء دیوبند کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی خدمت کی توفیق بخشی ہے. یہ سارے کے سارے علماء جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب علماء دیوبند ہیں. صرف دیوبند میں رہنے والا نہیں، علماء دیوبند کے مسلک پر چلنے والے اور وہاں سے فضلاء یہ سب کے سب علماء دیوبند ہے. مجھے انہوں نے اصل موضوع دے دیا، یہ کہا انما یخشی اللہ من عباد العلماء. حقیقی معنی میں خشیت علماء کے دل کے اندر ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ نہیں ہے یہ مولانا امداد اللہ صاحب آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، آپ کو گھر میں پڑے رہتے ہیں، ان کے کھانے کی فکر، ان کے اوڑھنے کی فکر. آج یہ سردی کا زمانہ ہے، ان کو رات میں نیند نہیں آتی، کون بچہ کہیں ٹھٹر تو نہیں رہا ہے، پتہ نہیں ان کو اوڑھنے کو ہے کہ نہیں ہے. اس طرح وہ تڑپتے ہیں اور اپنے امت کے بچوں کے لیے جان دیتے ہیں. یہ کون دیتا ہے میرے بھائی؟ یہ اللہ کے ایمان والے بندے ہیں، اللہ کے عشق کرنے والے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.